الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ واحبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت محفل حضور قبلہ سیدی سندی آقا نعمت جناب سید ضمیر حسن شاہ صاحب نقوی احباب اہل محبت تمام مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تشریف لانا، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت نبوت سے محبت اور عقیدت محض مذہب نہیں، فطرت ہے۔ انسان کی انسانی حرمت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے۔ وہ صرف اسلام سے خارج نہیں ہوتا، انسانیت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تاہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روایتی تسلسل ہے، وہ ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، تھوڑا اسے ہم اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے امام عظیمت کی بات کرنی ہے۔ امام عظیمت کا پس منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عظیمت کا پس منظر بیان فرمایا قرآن کی آیت کے منظر نامے میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا فآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اس عظیمت کا پس منظر بیک گراؤنڈ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے شان مصطفیت بخشی آدم کو۔ آدم نے پوچھا پروردگار عالم، اس عنایت مرتبے کی اصل صورت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تیرا قانون ہے خلق تو بے یدیا، تو نے مٹی سے پیدا کیا، پھر روح پھونکی، اب استفایت کا مرتبہ جو عطا فرمایا ہے یہ کس جذبے سے فرمایا ہے؟ فرمایا ہم نے تیری لوح جبی پر محمد کا نور رکھا ہے، اس لیے مصطفیٰ ہو گئے ہو۔ لغت کے لوگ جو ہیں، لغت کے جاننے والے ماہرین، استفایت کے تسلسل کو، استفایت کا جو لغوی معنی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ الاستفاء الانتخاب، کسی کو چن لینا۔ بھائی اس انتخاب کی، اس چناؤ کی کوئی جہت تو ہے نا، کیوں چنا ہے، وجہ کیوں چنا ہے اور کس کے لیے چنا ہے۔ اب ہم نے اس چناؤ کا معنی تو تلاش کیا،
لیکن وجہ استفایت اور مقام استفایت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو میں چاہتا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں وجہ استفایت اور مقام استفایت کا ایک تقدس میں آپ پیغام دے دوں. الاستفایت اس کا ویسے 200 سے زائد معنی ہے. ایک معنی بیان کروں گا اور وہ معنی یہ ہے کہ التقرب والحضور والمحبت بحضور الصمدیت. مصطفیت ایک ٹائٹل نہیں، عظمت کی وہ شان ہے جس سے اوپر کسی شان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. وہ شان کیا ہے؟ التقرب والمحبت. دو چیزیں اس شان کا ٹائٹل ہیں، قرب خداوندی اور محبت خداوندی. یعنی مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو خدا کے اتنا قریب ہو جس سے آگے قربت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. مصطفیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اتنا محبوب ہو اس سے آگے محبت کا امکان ہی نہ ہو، گنجائش ہی نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ جو قربت ہے، آدم بے شک مشت خاک سے ہو، دست قدرت سے بنائے گئے ہو، لیکن چاہتا ہوں تجھے حضور عظمت صمدیت میں رکھوں. کیوں؟ کہ تیری لوح جمی پر محمد کا نور چمک رہا ہے. ہم نے اس لیے تمہیں مصطفیٰ بنایا. پھر جب یہ نور رحمت آگے چلا تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. آدم ثانی حضرت نوح کو بھی اللہ نے مصطفیٰ فرمایا. کہا اللہ اس لیے مصطفیٰ کہہ رہے ہو کہ میں آدم ثانی ہوں؟ کہا نہیں، یہ نیچرل سٹیٹس ہے. مصطفیٰ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب آدم سے وہ حسن عصمت چل کے تیرے جبین عظمت پر چمک رہا ہے میرے محمد کا نور، اس لیے تو مصطفیٰ ہو. پھر اسی تاریخ کو دہرایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم. و آل یہ قرآن کریم کا حرف ہے، ربط ہے. و آل. اب اس مصطفیت کا تسلسل آدم سے چلا نوح تک آیا، نوح سے چلا اصول اللہ نے بیان فرمائے، اصول اللہ نے بیان فرمایا. پھر آدم سے یہ مصطفیت منتقل نوح میں ہوئی، اور پھر نوح کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر ایک کو مصطفیٰ نہیں کہا. جس بیٹے کی پشت سے ابراہیم میں آنا تھا اس کو مصطفیٰ بنایا. پھر اس کا ٹائٹل نہیں دیا، کہا ابراہیم کی خلت کے نور کا غلبہ اتنا ہے، ہر چیز ان کے نور کے خلت کے نور میں چھپ جائے گی، لہذا آدم کے بعد نوح مصطفیٰ ہیں، نوح کے بعد ابراہیم مصطفیٰ ہیں. اور پھر اس مصطفیت کی تاریخ کا تسلسل جو ہے ابراہیم کے بعد قیامت تک کہاں تک منحصر رہے گا؟ تو فرمایا پھر یہ مصطفیت آل ابراہیم میں رہے گی. یہاں آ کر قرآن رک گیا. اصحاب رسول نے پھر تقاضا کیا کہ اس تاریخ کو آگے بڑھایا جائے. تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سناتا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارا واصطفیٰ من بنی نزارا قریشا واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب. واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین. اللہ نے شان مصطفیت کا
تقدس بخشا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، ابراہیم سے اسماعیل کو، اسماعیل سے کنانا کو، کنانا سے نزار کو، نزار سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو، ہاشم سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم سے بنی عبد المطلب کو۔ جب مصطفیت کی انتہا ہوئی، جس سے آگے کسی مصطفیت کا متصور نہیں ہو سکتا تھا، خدائے ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین۔ جب مصطفیت کی شان اپنی معراج پر پہنچی تو وہاں میرے ماں باپ نظر آئے ہیں، میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں، میں ان دو مصطفیٰؤں سے۔ حدیث میں بڑی گہرائی ہے، وصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب، وصطفیٰ، یہ بات ذہن میں رکھیں قاعدہ، بنی عبد المطلب، بنی ہاشم سے عبد المطلب مصطفیٰ بنے، اور عبد المطلب سے بنی عبد المطلب مصطفیٰ بنے۔ اب آپ کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ مصطفیت کا ٹائٹل محض اتفاقی نہیں ہے۔ جس وجود سے روح محمد، جوہر محمد پیوست رہا، ہر ایک فرد کو خدا نے مصطفیٰ بنایا۔ مائی آمنہ صلوات اللہ علیہ کے شکم اطہر میں یہ نور 9 ماہ رہا، ان کو مصطفیت کی معراج قرار دیا گیا۔ جناب عبداللہ علیہ السلام کی وجود اقدس کے ساتھ ذات نبوت کا جو تسلسل ہے وہ اس اعتبار سے، جوہر کے اعتبار سے جتنی دیر رہا، تقریباً 26 سال آپ کی عمر ہے، اس حوالے سے جناب عبداللہ علیہ السلام کو مصطفیٰ کی شان بخشی گئی، مصطفیت کی۔ ادھر عرصہ ہے 26 سال کا، مائی صاحبہ کے پاس عرصہ ہے 9 ماہ کا۔ سید بطحا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب کے ساتھ ذات مصطفیٰ کی وابستگی کا تعلق ہے 50 سال کا۔ یہ قرآن پاک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ چلیں، یہ تو رسول پاک کی میں نے حدیث بیان کی، میں جبرائیل علیہ السلام کی زبان میں آپ کی بات کرتا ہوں، جو فرشتوں کا رسول ہے۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ جناب جبرائیل دربار رسالت میں آئے اور کہا کیا، ان اللہ تعالی امرنی ان اطوف الی الارض الی جبلہا و رسلہا و سہلہا۔ میں اپنا لفظ نہیں بولا کرتا، میری عادت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ اس کی حرمت یہی ہے کہ یہاں یا قرآن بیان ہو یا رسول کا فرمان بیان ہو، اس سے نیچے بازی بیان ہونے چاہیے۔ ان اللہ تعالیٰ، جبرائیل کہتے ہیں، مائی صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سنا اور میں روایت کر رہی ہوں، کہتی ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ، جبرائیل کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ امرنی ان اطوف الی الارض الی جبلہا و رسلہا و سہلہا۔ فرشتوں کا رسول جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں زمین میں گھوموں، طواف کروں، زمین کا طواف کروں، تلاش کروں حرمت کہاں محفوظ ہے۔ تو میرے رب نے مجھے کہا جبرائیل سرسری نظر سے نہیں دیکھنا، اپنی ملکوتی لطیف نظر سے زمین کے تہ میں اترے ہوئے ذروں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھنا ہے، سنگریزوں کو دیکھنا ہے، ریت کے ذروں میں دیکھنا ہے، اور پانی کے قطروں میں دیکھنا ہے، درختوں کے پتوں کی اوٹ میں دیکھنا ہے۔ اللہ دیکھنا کیا ہے؟ کہا میرا قبلہ محبت کہاں محفوظ ہے، حرمت کی عظمت کہاں محفوظ ہے۔ فرمایا میں دیکھا، میں نے ان اطوف الی الارض، میں طواف کرتا رہا زمین کا، پہاڑیوں کے اندر، سنگریزوں کے اندر، رتلے میدانوں کے اندر، پانی کے ذرات کے اندر، درختوں کے پتے اندر، اور خلاؤں کی کائنات میں تکتا رہا۔ فلم اجد حیا خیرا من العرب،
اے اللہ تیری محبت کی خوشبو کائنات میں کہیں نہیں آئی سوائے قبیلہ عرب کے۔ عرب جو تھے وہاں تیری محبت کا احساس محسوس ہوتا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا عربوں کے بہت سارے افراد ہیں، اب عربوں میں دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ عربوں میں۔ ان اللہ تعالی امرنی ان اطوف الی العرب، وہاں جا کر جستجو کرو میری محبت کا، میری محبت کا ارتکاز کہاں ملتا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ جب میں عربوں میں آیا تو فلم ارى خیرا حیا من مدرا، عربوں میں سب سے زیادہ جہاں مجھے خدا کی محبت کی خوشبو آئی وہ عربوں میں سب سے زیادہ وہ مدر قبیلے میں تھی۔ پھر میں مدر قبیلے کے طواف میں آیا، میں مختصر کرتا ہوں، پھر نزار کے قبیلے کا تلاش کیا، پھر نزار کے قبیلے میں پھر مجھے خدا نے بھیجا تو میں نے نزار کے قبیلے میں جستجو کی کہ خدا کی محبت کا مرکز اور ارتکاز کہاں ہے، تو اے اللہ تیری محبت کی عظمت کو میں نے قریش میں دیکھا۔ یہ سمٹتی گئی دنیا، تلاش جستجو قریب ہوتی گئی۔ کہا مجھے اللہ نے پھر حکم دیا کہ میں قریش میں دیکھوں، قبیلہ قریش میں۔ تو فرمایا فلم ارى حیا خیرا من بنی ہاشم، پھر قریش میں سے سب سے زیادہ فضیلت مآب لوگ جن پر خدا کی محبت کی نگاہ ہے وہ بنی ہاشم ہیں۔ پھر میں بنی ہاشم میں آیا، پھر میں بنی ہاشم میں آیا تو آقا مجھے بنی عبد المطلب سے کائنات میں افضل نظر ہی نہیں آیا۔ فضیلتیں آ کر بنی عبد المطلب کے پاس رک گئی۔ پھر میں نے بنی ہاشم میں جھانکا، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں، پھر میں نے جستجو کی، 7واں طواف کیا، 7واں طواف کیا۔ کس کا؟ حرم کعبہ کا نہیں، خاندان نبوت کا طواف کیا ہے۔ فرشتوں کا رسول، ملکوتی کائنات کا سربراہ اگر حرم نبوت کا طواف کرتا ہے تو کوئی حرمت ہے حرم نبوت کی کہ فرشتوں کا رسول بھی طواف کر رہا ہے۔ طواف تو کعبۃ اللہ کا ہونا چاہیے۔ وہاں بھی 7 طواف کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں۔ ان 7 طوافوں کا پس منظر جبرائیل کا طواف ہے کہ جستجو حقیقت میں فرشتوں کے رسول نے جو سفر کیا ہے تم بھی سفر کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آؤ میرے حرم کے ساتھ چکر لگاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا۔ آپ کے اس طواف کا اصل پس منظر یہ جذبہ جبرائیل ہے۔ پھر سنت بن گیا، علماء نے اس کو سنت کہہ دیا یا فرض کر دیا، یہ الگ بات ہے۔ تاریخ طواف کی یہ ہے۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تھوڑے بندوں نے کہا ہے، سب نہیں پڑھتے۔ نماز میں سب سے بڑا مقام سجدے کا ہے۔ اس سجدے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دینی تصور میں تو ہم اس سجدے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے کیا، مولا حسین نے کیا، سجدہ ہو گیا، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، تاریخ ہے۔ وہ بھی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتاتا ہوں اس سجدے کی تاریخ کیا ہے۔ آقا کیا ہے؟ فرمایا حسن الوہیت کے اندر ایک ایسی وجدانی عظمت پیدا ہوئی کہ حسن الوہیت کے جلوے اٹھے، بلند ہوئے، تو خدائے ذوالجلال نے اپنے حسن سے مخاطب ہو کر کہا کن محمدہ، میرے حسن کی برکتوں سے محمد ظہور پذیر ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ سما، یہ الفاظ اپنا نہیں بولوں گا، پھر کیا کہا؟ پھر جب مجھے وجود بخشا گیا، ثم اقامہ قدامہ فی مقام القرب، پھر اللہ نے مجھے ہزاروں سال تک اپنے قرب میں رکھا۔ یا رسول اللہ، قربتوں میں بندے اور مولا کے درمیان کوئی سلسلہ کلام بھی تھا یا کہ چپ تھی؟ ہزاروں سال کی وہ خلوت
ہزاروں سال کی وہ خلوت، اس خلوت کے اندر چپ رہے آپ یا خدا، اور تو کوئی کائنات کا تصور اور امکان موجود نہیں تھا، صرف بندہ تھا یا مولا تھا، اور عالم کائنات میں عالم شہادت کا کوئی منظر وجود میں نہیں تھا، عالم عامر تھا، آغوش رحمت خداوندی تھی اور ذات محمد کے جلووں کا احساس تھا۔ آقا پھر اس ماحول کے اندر جتنے ہزار سال آپ رہے، کچھ گفتگو بھی ہوئی، فرمایا اتنا یاد ہے، فَسَبَّحَ عَلَيْهَا 70,000 سنہ، اللہ مجھے تکتا رہا۔ قرآن نے بھی کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، حبیب جب سے ہم نے قیام اول آپ سے تقویم اول آپ کو بخشی ہے، ہم نے مدبرات عامر کے ذمہ ساری کائنات کا تانا بانا لگا دیا ہے، ہماری نگاہیں تیرے حسن پر لگی ہوئی ہیں، میں نے کسی منظر کو اور دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ تو اس وقت اس حساس ماحول کی دنیا میں اے اللہ کے حبیب کوئی گفتگو بھی ہوئی؟ فرمایا ہاں ہوئی۔ اتنا یاد ہے کہ ان اللہ تعالی فصب علیہا 70,000 سنہ، اللہ جب میرے حسن کو تکتا تو اللہ اپنی الوہی زبان کے ساتھ میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ 70,000 سال گزرتے تو اللہ ایک تسبیح کا دانہ نیچے کرتا، میرے حسن کی لطافت کو بیان کرتا۔ پھر جب میری نظر حسن ربوبیت پر پڑتی تو میں اس کی تسبیح کرتا، وہ میری تسبیح کرتا۔ ثم خلق برات الحیا، پھر اللہ نے حیا کا شیشہ پیدا فرمایا۔ کس کا شیشہ؟ حیا کا۔ حیا بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اس کائنات کا ماحول ہے، وہ آئینہ ہے جسے حیا کہا۔ پھر مجھے میرے رب نے کہا، آپ کو آپ کے سجدے کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے اللہ نے میرے سامنے حیا کا شیشہ رکھا، کہا اے محمد اس شیشے میں خود کو دیکھو اور بتاؤ کیا ہو۔ اس شیشے میں خود کو دیکھو۔ فرمایا جو ہی میں نے اس شیشے کے سامنے خود کو کیا، فخررت ساجدا، میں بے قابو ہو گیا کہ مجھے اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، اس شان الوہیت کی عظمت کی اس عطا پر میں سجدے میں گر گیا۔ ثم قمت فنظرت الی برات الحیا، میں پھر اٹھا، میں پھر بے قابو ہو گیا، پھر میں سجدے میں گر گیا، پھر اٹھا، پھر گر گیا، پھر اٹھا۔ جب 5 سجدے ہوئے تو میرے رب نے مجھے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا فسارت تلک سجدات الصلاۃ موقتا، میرے حبیب تیرے ان 5 سجدوں کو 5 نمازوں کی صورت میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ یہ جو آپ سجدے ادا کرتے ہیں ان کی تاریخ وہ ہے، حضور عظمت الہی میں محبوب جھکے تو خدا کی قربت بول اٹھی، واسجد واقترب، لوگوں تم نے میرے محبوب نے میرے قریب آ کر معراج فرمائی ہے اور تم سجدے میں اتر جاؤ محبوب کی اطاعت میں خود آ جاؤں گا تمہارے قریب۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو گویا آپ کے سجدے کی تاریخ وہ ہے، شب معراج کے اندر جو روایت آتی ہے وہ نماز کی شرعی حیثیت کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ فرض ہے، اس کی حقیقت پہلے ہے۔ پھر حضور اٹھے اپنے سجدہ گاہ سے، اس سجدے میں کیا لذت ہوگی کہ سامنے حسن سرمدیت ہے اور ادھر وہ نور سمدیت ہے جس کی چاہتوں میں صرف خدا ہے اور کچھ نہیں، جس کے خیالوں میں اللہ کی عظمت کا جلوہ ہے اور تو پھر جب اس زبان محبت سے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، پھر کیا سرشاری ہوئی ہوگی۔ پھر حضور کے قدوں پر ہاتھ رکھ کے سجدے سے خدا نے اٹھایا، اے اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا سامنے بیٹھو میں تکنا چاہتا ہوں۔ سامنے بٹھایا اور تکا، قبلہ کیا کہا؟
حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے ایسے عظمت کے ساتھ دیکھا، فاصبحت ارقا، میں پانی پانی ہو گیا، میری اس خلقت لطافت کو پسینہ آیا۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، نشف عن جبینک، حبیب ہم چاہتے ہیں کہ تیرے حسن اور ہماری نگاہ کے سامنے کوئی تیسرا احساس نہ آئے، یہ پسینہ آیا ہے، اسے ہٹا دیا جائے۔ اپنی جبین عظمت سے پسینہ اٹھا۔ جب میرے کریم آقا نے جبین عظمت سے پسینہ ہٹایا تو پہلے قطرے سے اللہ نے فرشتوں کے رسول جبرائیل کو پیدا فرمایا ہے۔ آج تک کوئی حوالہ شیعہ کا، سنی کا، کسی بھی مکتبہ فرقہ کا، کسی کتاب کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جبرائیل نے زندگی میں کبھی کہا ہو کہ محمد میرے جیسے ہیں؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی خلقت کو جانتے ہیں۔ تو میں فیضان ہوں نبوت کے پسینے کا۔ کسی کتاب میں نہیں دیکھو گے۔ کیوں نہیں کہا جبرائیل نے؟ وہ فرشتوں کا رسول ہے، ملکوتی کائنات کا سردار ہے، قرب حضور صمدیت میں رہتا ہے، وحی کا امیر ہے، ہر عظمت کا ٹائٹل جبرائیل کے پاس ہے، مگر وہ یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ جبرائیل اپنی ملکوتی شعور سے جانتا ہے کہ میری اصل کیا ہے۔ جو اصل جانتا ہے یا جس کی کوئی اصل ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں کہے گا کہ محمد میرے جیسے ہیں، اور جس کی اصل کوئی نہیں ہے وہ کہتا پھرتا ہے محمد میرے جیسے ہیں۔ تو بد اصل ہے، جس کی اصل کوئی نہیں ہے، جو بے اصلہ ہے۔ رسول پاک نے بھی لب کشائی فرمائی، مولا کائنات کے قدے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، جو تجھے دل سے چاہے گا اس کی اصل ہے، اور جو دل میں گنڈی رکھے گا وہ اس کی اصل کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا پیمانہ ہے سادہ، کیا سادہ روشنی ہے۔ حضور نے فرمایا لما نشفت جبینی، جب میں نے اپنا پسینہ اپنی جبین عظمت سے ہٹایا تو جبرائیل، دوسرے قطرے سے میکائیل، تیسرے سے اسرافیل، ملکوت مقرب جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ قدرت نے کہا ہے کہ قطرہ نہیں چھٹا مارو، یوں رسول پاک نے چھٹا مارا، ساری کائنات نور کے جتنے فرشتے ہیں رسول کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہوئے۔ کہا نشف ان خدیک یا رسول اللہ، آپ کے رخساروں پر بھی پسینہ آیا ہے، میری نگاہوں کا ارتکاز تیرے رخسار ہیں، تیرے چہرے کو تکنا میری عادت ہے، اور میری چاہتوں میں ڈوب جانا عبادت ہے۔ اب میں اپنی عادت سے کیسے باز آ جاؤں، کیسے چھوڑ دوں؟ اس لیے محبوب جب تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو تو ہماری رحمت مچل جایا کرتی ہے، اس لیے ہٹاؤ۔ فرمایا جس وقت میں نے وہ ہٹایا قطرہ تو میرے رخسار عظمت کے قطروں سے اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا۔ لوح و قلم کائنات نور کے سارے جلوے رخسار نبوت کے پسینے کے قطرے کا فیضان ہے۔ پھر فرمایا نشف عن صدرک، پسینہ سینے پر بھی آیا ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ اپنے سینے کے پسینے کو ہٹایا تو اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی روحوں کو میرے اس پسینے کے قطرے سے پیدا فرمایا۔ جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جو وقت کی اہم ضرورت ہے، فرمایا نشف عن حاجبیک، حبیب آپ کی پلکوں پر بھی پسینے کے قطرے ٹھہر گئے ہیں۔ آنکھوں کے یہ جو جسے آپ پلک کہتے ہیں یا ابرو کہتے ہیں، محبوب حضور نے فرمایا میری آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی پسینے کے قطرے سے، فرمایا یہاں سے صاف کرو۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کے پلکوں کے قطروں کو ہٹایا، خلقا امتم من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، میری آنکھوں کے قطروں
میری پلکوں کے قطروں سے، میری پلکوں کے اوپر ٹھہرے ہوئے پسینے کے قطروں سے اللہ نے مومنین کو پیدا فرمایا ہے، مسلمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، جب مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر مومن چوم کر آنکھوں پر رکھتا ہے ایسا؟ یہ مذہب نہیں فطرت ہے، مذہب نہیں فطرت ہے۔ مذہب ہوتا تو بدل جاتا، فطرت ہے نہیں بدلی۔ آج کوئی شیعہ ہے تو کل وہ بریلوی ہو جائے گا، پرسوں وہ دیوبندی، اگلے دن وہ وہابی، اگلے دن کچھ اور۔ فطرت نہیں بدلتی۔ سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے ادھر سے، اور ادھر غروب ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ جس دن فطرت بدلے گی قیامت آ جائے گی، ایسا ہے نا؟ قانون فطرت ہے یرجع کل شیء الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ مٹی کا ڈھیلا، پتھر کا روڑا اٹھائیں، زور سے آسمان کے اوپر اچھال دیں، جہاں تک آپ کی قوت کام کرے گی روڑا اوپر جائے گا، جب قوت ختم ہوگی روڑا لوٹ کر کہاں آئے گا؟ کیوں کہ زمین اس کی اصل ہے۔ بس اسی نقطے کو سمجھ لیجئے، مومن کیوں چومتا ہے نام محمد کو؟ وہ اپنی اصل کو جانتا ہے کہ نبی کے پلکوں کے پسینے کے قطرے سے مجھے وجود ملا ہے۔ جب نام نامی آتا ہے چوم کر آنکھوں پر رکھ کر جھوم جایا کرتا ہے۔ یہ مذہب نہیں فطرت ہے، کیونکہ اصل کو جانتا ہے مومن، اپنی اصل کو۔ اس لیے کائنات کے کسی مومن نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ محمد ہمارے جیسے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فطری تسلسل ہے۔ کہتے رہے اصحاب رسول کا جب زمانہ آیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں رہنے والے ہیں محمد، ہمارے قبائل کی طرح یہ بھی عرب کا ایک قبیلہ ہے، ایسا تھا نا؟ لیکن ایسا کسی صحابی کی زبان سے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ محمد ہمارے جیسے ہیں۔ محمد کیوں نہیں کہا؟ اصحاب رسول اپنی اصل جانتے ہیں کہ ہم فیض نبوت کا احساس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سجدوں کی تاریخ اس وقت کی ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اور ہمارے پیار کی تاریخ اس وقت ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا۔ اس لیے دوستان محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس جذبات اور فرط جذبات میں آپ سرشار ہیں، یہ مذہب نہیں، یہ فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب میرے حسین کا نام آتا ہے، مولا حسین کا، کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جھوم جاتے ہو نا فرط جذبات میں۔ جب کربلا کا ماحول سامنے آتا ہے کلیجہ پھٹتا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ایسا کیا کرو؟ نہیں، فطرت ہے۔ کیوں؟ فطرت یہ ہے، قرآن کریم کی آیت اترتی ہے سورہ ابراہیم کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ حبیب، کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر لوگ پاک ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور اس درخت کی شان یہ ہے توتی اکلھا کل حین، وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اس وقت سے فیض بار ہے، پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی عقائی میں نہیں تھا، اس وقت تک پھل دیتا رہے گا جب وقت نہیں رہے گا۔ تو اصحاب سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کیا ہے؟ تو سب نے، کسی نے کھجور کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جس کا پھل میسر رہتا ہے ہر وقت۔ آپ نے فرمایا تم اہل عرب ہو، کلام عرب کے ساری بلاغی اصولوں کو جانتے ہو، قرآن کریم کا یہ لفظی کرینہ اس بات کو نہیں مانتا جو ترجمہ تم کر رہے ہو، توتی اکلھا کل حین۔ وہ تلاش کرو درخت جو اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی تعین میں نہیں تھا، اور اس وقت تک پھل دیتا رہے گا جب وقت بھی کسی تعین میں نہیں رہے گا، اور اس کے پھل دینے کا اسلوب یہ ہے کہ وہ مسلسل پھل دیتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ موسم آنے پر ہر درخت پھل دیتا ہے اپنی اپنی موسم میں، ہر درخت اپنی فطرت میں موسم کا محتاج ہے، لیکن موسم اور وقت اس درخت کا طواف کرتے ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟
تو اصحاب رسول نے کہا قرآن آقا آپ پر نازل ہوا ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ کون سا ہے۔ تو نبوت کی انگلی کو لہرایا، نبوت کے سینے پر رکھ کر فرمایا انا شجرۃ، اس کلمہ طیبہ کی حقیقت میں ہوں۔ سادے صحاب بیٹھے تھے، انہوں نے سادہ لوہی میں کہا یا رسول اللہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، آپ پر تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ کہا ہاں تم دل کی نگاہوں سے دیکھو گے تو تمہیں پتے بھی نظر آئیں گے، شگوفے بھی، پھل بھی، اور ٹہنیاں بھی نظر آئیں گی۔ آقا وضاحت فرما دیجئے، پھر ہم دل تو دے ہی بیٹھے ہیں تو فرمائیے اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا انا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب۔ یہ صاحب وحی کی وضاحت کر رہا ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے۔ انا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب وحملھا فاطمۃ بنت محمد وثمرھا حسن وحسین والمحبون اہل بیتی ورقھا انا فی الجنہ لقاؤھا فی الجنہ حملھا فی الجنہ ثمرھا فی الجنہ ورقھا فی الجنہ حقا حقا۔ دین فطرت کر رہا ہوں، اسلام کی پہلی اکائی کلمہ ہے، کلمے کی فطرت میں اتر کر آپ کو یہ حقائق پیش کر رہا ہوں۔ کلمہ صرف لفظوں کا نام نہیں، کسی معنی پر دلالت کر رہے ہیں تب یہ کلمہ بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ذات خدا پر دلالت کرتا ہے تو کلمہ بنتا ہے، ذات خدا ہٹ جائے لا الہ الا اللہ سے کالی لکیریں رہ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ ذات محمد اس کلمے کی اس لفظوں سے ہٹ جائے تو کالی لکیریں ہیں، بے معنی ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ لفظ معنی میں، لفظ مفہوم میں تب جچتے ہیں جب ذات محمد سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سمجھا گی؟ تو بڑا خوبصورت جلوہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں کلمہ بیان کرتا ہوں۔ کلمہ ہے کیا؟ حقیقت کلمہ کیا ہے؟ تو فرمایا تم نے سوال کیا کہ درخت کی فطری تقویم یہ ہوتی ہے، اس کی شاخیں ہیں، جڑیں ہیں، شگوفے ہیں، پھل ہیں، ٹہنیوں پر پتے ہیں۔ فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، ولقاؤھا علی بن ابی طالب، میری شاخیں علی بن ابی طالب ہیں، میرے شگوفے فاطمۃ الزہرا ہیں، شگوفوں کی آغوش میں نرم گداز پھل حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہیں۔ تو حضرت زرارہ نے کہا پتے؟ فرمایا والمحبون اہل بیتی، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے وجود محمد کا حصہ ہیں، پتے ہیں۔ جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی اہل بیت نبوت سے پیار کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے ہیں کالے ہیں، گورے ہیں، تورانی ہیں، انگلستانی ہیں، وہ اس یقین میں اتریں کہ جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہیں، اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والے بھی وجود محمد کا حصہ ہیں۔ اور ایک حدیث یہاں عرض کرتا جاؤں، من مسنی لحظۃ حرم اللہ علیہ النار، کریم آقا نے فرمایا وجود محمد میں اتنی لطافت اور کرامت ہے، کائنات کی جس شے نے بھی یوں نبوت کے وجود کو چھو لیا، ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے جو وجود نبوت سے لگ گئی، اس پر قیامت کے بعد بھی اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چھو جائے نبوت کے وجود سے مس ہو جائے لمحہ کے لیے، اس پر قیامت کی آگ حرام ہے۔ اور جس وجود مقدس سے وجود نبوت 50 سال تک پیوست رہے، بولیے، لمحہ بھر کے چھو جانے کو یہ احترام کرتے ہو، مانتے ہو نبوت کی تکریم ہے کہ اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے، اور جس نے 50 سال تک وجود نبی کو سینے سے ہٹایا ہی نہیں ہے۔ آئیے پوری تاریخ انسانیت میں ریکارڈ کے طور پر چیک کر لیجئے، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہر آسمانی کتاب نے فضیلت کا ٹائٹل دیا ہے،
کہ جس شخص کی صحبت، قربت، خدمت مصطفیٰ سے جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، مقام زیادہ ہوگا۔ یہ ایک نصاب قائم کیا قرآن کریم نے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ تکریم رسول، تعظیم رسول، خدمت رسول اور غلامی رسول، محبت رسول، نصرت رسول، حمایت رسول، جو سب سے جس کی جتنی زیادہ جس کے دامن میں نصاب ہوگا اتنا وہ فضیلت مآب ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر جب اصحاب رسول کے اس ٹائٹل کا جائزہ لیا گیا تو 23 سال کے ٹائٹل تک، عرصے تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت حضور سے پیوست رہی، وابستہ رہی۔ تو علماء اہل سنت نے کہا کہ ان کی قربانیاں، ان کی قربت، ان کی صحبت، ان کا اظہار سب سے زیادہ ہے، لہذا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق، یہ خطبہ کی زینت بن گیا لفظ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، جس شخص کے دامن میں 23 سال کی قربتیں ہوں وہ تو افضل البشر ہے، اور جس کے دامن میں 50 سال کی حرمتیں ہوں وہ افضل البشر کیوں نہیں؟ نہ اسے شیعہ کوئی افضل البشر کہتا ہے، نہ کوئی سنی کہتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر تو قرآن کا دیا ہوا میرٹ قبول کرتی ہے امت تو سب سے پہلا افضل البشر ابو بکر، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، نبیوں کے بعد۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عثمان بن ابی قحافہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اچھا، تو ابن ابی قحافہ کے ٹائٹل سے آپ کی شخصیت معروف تھی۔ اسلام لائے 11 سن نبوی تک، کیا کہا میں نے؟ ایک سن ہجری ہے، ایک سن نبوی ہے۔ 11 سن نبوی تک ہر شخص انہیں ابن ابی قحافہ کہتا رہا، کسی شخص نے صدیق اکبر نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ رسول نے۔ 11 سن نبوی کے بعد کریم آقا کو معراج ہوئی، واپس تشریف لائے، واقعہ معراج، عظمت معراج بیان کی، تو کعبہ کے اندر کھڑے کفار نے تالیاں بجائیں، اہل ایمان نے یقین کیا۔ بڑی بات کر رہا ہوں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ سارے سینہ چوڑا کر کے صدیق اکبر ابن ابی قحافہ کے گھر گئے، کہا کہ یہ سب سے زیادہ مقرب ہے، محبوب ہے، فلاں فلاں ہے، اثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کو بتائیں کہ آج یہ کام ہو گیا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے اوپر جناب والا عرش الہی تک گیا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا، کیا اس بات کو مانو گے؟ تو جناب ابن ابی قحافہ نے کہا کہ یار بات کا اعتماد تو بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے بات کرنے والے کی شخصیت ہوتی ہے، بتاؤ تو صحیح، جس بات کو تم انہونی کہتے ہو یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا تیرے محمد نے کہی ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے چھلانگ لگائی، کہا اگر محمد کہتے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں، محمد کہتے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں۔ رحمت الہی نے جوش مارا، مولا کائنات اس منظر کو اپنی آنکھوں میں کعبہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہا آہا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عرش عظیم سے ابن ابی قحافہ کا تشخص صدیق اکبر کے ٹائٹل میں نازل ہو رہا ہے۔ جبرائیل نے بھی یہی کہا، رسول نے بھی یہی کہا، خدا نے بھی کہا، اس سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ کیا ابو بکر جھوٹ بولتے رہے؟ نہیں، سچے تو وہ پہلے تھے۔ صدیق کب بنے؟ جب رسول کے معجزے کی تصدیق دل سے کی۔ بھئی میں یہاں روکنا چاہتا ہوں آپ کو، جو شخص ایک معجزے کی تصدیق کہے اس کو آپ کی تاریخ، سیرت، علم اور اصحاب اور تمام لوگ اس کو صدیق اکبر کہیں۔ جو ایک معجزے کی تصدیق کرے وہ صدیق اکبر ہے، جس نے لاکھوں معجزوں کو اپنی قلم سے تحریر کیا ہے وہ صدیق اکبر کیوں نہیں ہے؟ ابن ابی قحافہ نے دیکھا کچھ نہیں،
اندیکھے میں یقین کیا ہے تو صدیق اکبر ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے لاکھوں معجزات کو دیکھا اور قلم بند کیا اور لوگوں کو پہنچایا، لوگوں کو۔ جب کفار مکہ، میں آپ کو لانا چاہتا تھا عزیمت کی طرف۔ اس وقت جتنے بھی مولوی شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبند ہیں، جس بھی نسل کے ہیں، وہ رخصت کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ کیا کالے کپڑے پہن کر میں نے عزیمت حسین کا حق ادا کیا ہے؟ گریبان میں جھانکو۔ حسین نے خون دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور اس خون کی تاریخ کب رقم ہوئی؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ 3 دن کی کربلا امت کو یاد ہے، تو 3 سالوں کی شیب ابی طالب کی کربلا کیوں یاد نہیں ہے؟ الگ سے اس تشخص میں، اس ٹائٹل میں اب تو الحمدللہ اہل سنت کے سٹیجوں پر یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں عرس ابو طالب کے تشخص میں میں نے 300 سے زائد کانفرنسیں کی ہیں اہل سنت کے سٹیج پر۔ جو وہ لوگ تھے ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنا اپنا مذہب سمجھتے تھے، اس کو سنی ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تھا جو ابو طالب کو کافر نہیں کہتا تھا۔ اب وہی سٹیج ہیں جن پر ابو طالب کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اہل تشیع سے بھی گزارش کرتا ہوں، چوک کے یاد رکھنا، یہ جو کربلا ہے عراق والی، اس کا پس منظر جرأت اور عزیمت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ میں ایسے نہیں کہ میں فرط جذبات میں بات کر جاؤں، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات نے ڈیوٹی دی، یہ سب بندے جانتے ہیں۔ جب وقت وصال آیا تو فرمایا ان علی و جعفر ثقتی عند احتدام القربی، میں جا رہا ہوں لیکن میری ذمہ داری باقی ہے۔ کوئی ہے جو میری ذمہ داری کا ذمہ اٹھائے؟ لوگوں نے کہا کیا ذمہ داری ہے؟ کہا جان دینا۔ کیا کہا؟ جان دینا۔ جناب مولا کائنات مچلتے آئے ایسے جس طرح پہلوان آتے ہیں۔ بابا حرمت اللہ کی قسم، حرمت محمد کی قسم، میں نے خود کو تیار کر لیا ہے محمد پر قربان ہونے کے لیے۔ حضرت جعفر تیار آئے، کہا حرمت رسالت کی قسم، میں نے جان دینے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سے کہا فَأُكْرِمُ بِمَنْ يُفْضِي إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ اذا عد النفوس مقتدا۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، برکت مل جائے آپ کو ان کی۔ فرمایا ہر شریعت، ہر فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ بیٹا باپ کی تکریم کرے۔ ہر عادت، فطرت، شریعت کا، سوسائٹی کا، کلچر کا تقاضا ہے، ضابطہ ہے کہ بیٹا باپ کی تکریم کرے۔ فَأُقْرِبُ بِمَنْ يُفْضِي إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے پس منظر میں۔ مولا کائنات سوئے ہوئے ہیں اور پاؤں کی طرف جناب ابو طالب کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کر یوں دست بستہ کھڑے ہیں، پاؤں کی طرف۔ مولا کی آنکھ کھلی، مولا کائنات کی، تو پاؤں کی طرف بابا کھڑا ہے اور چشمان محبت سے فرط ذوق کے آنسو ہیں۔ تو فوراً پاؤں سمیٹے اور انداز سے کہا کہ بابا آپ میرے باپ ہیں، باپ کی تکریم پاؤں نہیں سر ہوا کرتے ہیں، آپ ادھر کیوں نہیں آئے، ادھر کیوں آئے؟ کہا علی مجھے حرمت رب ذوالجلال کی قسم، جب سے تو نے محمد کی ذات پر قربان ہونے کے لیے یقین کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں میں تیری تکریم کروں، تو میرے لیے مکرم ہو جا۔ اور یاد رکھ علی، ابو طالب کو پڑھا کرو، شیعہ سنی کی کتابوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں پڑھا کرو۔ شیعہ سنی کی کتابوں میں ملاوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اللہ کی کتاب میں ایسا کیوں نہیں ہے؟
میں ایسا ایک لمحے میں عرض کر دیتا ہوں، کیوں ایسا قبلہ؟ وہ یہ ہے، ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت فرط جذبات میں کہا اذا اد النفوس مقتدا فاقرب ممن یفضی الیہ بامرہ، علی جب سے تیری جان سپرد محمد ہوئی ہے تو میں نے وتیرہ بنایا ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میں تیری تکریم کروں، باپ ہو کر تیرے قدموں میں بیٹھوں، تیرے ناز اٹھاؤں۔ اور یہ جملہ میں بول رہا ہوں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو ادعوہم لآبائہم اپنے باپ کے ٹائٹل سے بلایا جائے گا۔ کہا میں نے رسول کی ذات سے تیری وابستگی پیوستگی اس قدر بلند دیکھی ہے، کل قیامت کے دن تجھے میرے ٹائٹل سے نہیں، میرے ٹائٹل سے نہیں کہ علی بن ابی طالب آئے، نہیں، خدائے ذوالجلال اپنی حرمت والی زبان سے کہے گا کہاں ہے نفس رسول؟ آج ان کے لیے بچھایا جائے جہاں نفس رسول ہے۔ ابھی جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کلمے بول رہے تھے تو قرآن اس کی تائید میں اتر آیا، قرآن کی کئی سو آیات، اب تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مختصر کر رہا ہوں، غالباً چٹ پہ بھی یہی کچھ لکھا ہے، کئی سو آیات ابو طالب کے احساسوں کی رونق میں اتری ہیں۔ ادھر ان کے من میں انگڑائی آتی کسی احساس کی، فرط جذبات کی، ادھر وہ قرآن بن کر نازل ہوتا، ادھر وہ، اب تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آیتوں کی ترتیب بتاتا کہ کون کون سی آیت کس کس پیمانے میں ابو طالب کے جذبوں کو سلام کر رہی ہے، اور ان کا احساس قرآن بن کر عرش الہی لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، اور جبرائیل اسے یوں جپھی ڈال کر لا رہے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آج تک شیعہ سنی دیوبندی وہابی بن کر دیکھ لیا ہے، نتیجہ کوئی نہیں، کچھ وقت کے لیے بو طلبی ہو جاؤ۔ کیوں بلا، کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا ہے، میں نے قرآن سے یہ لیا ہے، جب امت بو طلبی ہو جائے گی تو دین کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی۔ میں کسی تصور میں اتر کر یا طریق کے ٹائٹل میں نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے جب تک ابو طالب ہی نے حیات رہے اسلام بھی مضبوط رہا، محمد بھی محفوظ رہے۔ تو گویا خدائے ذوالجلال نے کہا میرے حبیب جانتے ہو عادت فطرت تاریخ کے ٹائٹل میں ابو طالب تیرا عم محترم ہے، کہا مجھ سے پوچھ ابو طالب کون ہے؟ اے اللہ ابو طالب کون ہے؟ فرمایا خدا کا اعتماد ہے، خدا کا۔ اب اللہ کے اعتماد پر بھی وہ مذہب بنائے جاتے ہیں، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، پھر نہ جانے زندگی میں کوئی موقع ملتا ہے یا نہیں، خدا کے لیے اپنے ٹائٹل کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو اس کردار میں اتاریے جس کردار کو قرآن نے اسوہ کہا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے رویوں کو قرآن نے اسوہ کہا ہے، سب سے پہلا اسوہ، اور ایک اور ٹائٹل دیا ہے۔ میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اگر کوئی شخص حماقت کرتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، آپ کی غیرت بھڑکتی ہے نا؟ آپ سے الجھے، مجھ سے الجھے، غیرت آتی ہے نا؟ ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ یاد رہا سمجھو گا میری ساری تکلیف جو سفر کی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حبیب، کفر نے ایک سازش کی ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اسلام کو ختم کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، اور اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ اس نور کی حفاظت کرے گا، تمام کرے گا، مکمل کرے گا۔ اے اللہ اس نور کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا رسول جبرائیل آئے گا، فرمایا جبرائیل کا قد چھوٹا ہے۔ اسرافیل آئے گا، ملکوتی کائنات آئے گی، نہیں کوئی نہیں آئے گا۔ اے اللہ پھر اس شمع نور کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا میری
اور یاد رکھنا میں نے سارا پڑھا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا 12,000 صفحات پر میں نے حضرت ابو طالب کی شان میں گفتگو کی ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ مانگ رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام کو پڑھنا ہے تو ان کے جذب جنوں سے پڑھو، شیعہ سنی کے صفحات میں نہیں پڑھو، یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کے جذب جنوں میں کیا تھا؟ ان کی سب سے پہلا وہ شخص ہے، سب سے پہلا جو لا الہ الا اللہ کی طاقت بنا ہے۔ ابھی کسی کو خواب نہیں آیا، اصحاب رسول کا کردار شروع نہیں ہوا، جو عزیمت بن کر خدا کی غیرت کے جلووں میں اتر کر جس نے سب سے پہلے اقیموا علی نصر نبی محمد اقاتلوا عنہ بالقناء والقنابل، جس نے سب سے پہلے حرم کعبہ میں حمایت محمد میں تلوار لہرائی ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جب کبھی ایسے حالات ہوں، اونچ نیچ ہو سوسائٹی میں، تو بزرگ ترلا، محنت، سماجت، نیگوشیشن ایسا ہوتا ہے، بھئی لے دے کرو، گیو اینڈ ٹیک، ہے نا؟ سوسائٹی میں ہوتا ہے نا، امن کی بحالی کے لیے۔ میں نے ایک حرف نہیں پڑھا لاکھوں صفحات میں کہ کبھی جناب ابو طالب نے مذاکرات کی ٹیبل سجائی ہو، کبھی بھی مذاکرات کی لین دین کی، یا اس حوالے سے کہ یار مہربانی، نہیں۔ جب بھی حالات آئے تو ابو طالب کہتے ہیں من انا الرسول الملک طلعلا ببید لبع البروک۔ او کفار مکہ، سمجھتے ہو ابو طالب کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے؟ جب میں تلوار نکالتا ہوں تو آسمان کی بجلی شرم سے اپنا منہ چھپا لیتی ہے۔ تم اس تلوار کا مقابلہ کر سکتے ہو، یہ خدا کی غیرت کا اظہار ہے۔ آج وقت ہے ہم ابو طالبی ہو کر اللہ کی غیرت کے مظہر بنے۔ دین کو کچھ نہیں ہوگا، دین کو، کیونکہ غیرت ماند پڑ گئی ہے، ہر طرف سے دین پر یلغار ہے۔ غیرت کرو، اسی لیے قدرت نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ابو طالب کی غیرت میں اترنے والے صاحبان عظیمت ہیں، صاحبان عظیمت ہیں۔ عظیمت کا وقت ہے، یہ رخصتیں چھوڑو۔ میں نے بھی ذوق لے لیا گفتگو کر کے، آپ نے بھی واہ واہ کر کے سبحان اللہ کر کے ذوق لے لیا، لیکن کردار کون دے گا؟ بولیے نا، کردار کون دے گا؟ ہر ایک کے سینے میں اتنی طاقت آ جائے، کفر کو ہر شخص امت کا ابو طالب لگے۔ حمیت ابو طالب کا قرآن گواہ ہے۔ مذہب چھوڑ دو، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، فراڈ ہے۔ ریسرچ کا طالب علم ہوں، ادھیڑ کے رکھ دیتا ہوں مذہب کی سارے پرزوں کو، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ ابو طالب کے جذبوں کے پیچھے خدا کی مشیت ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی مشیت ہے، اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اس طرف آؤ جس طرف خدا نے اعتماد کیا ہے۔ ہم نے اپنے ٹائٹل میں اپنے حالات میں اپنا بنایا ہے، اور پھر حیرت اس بات پر ہے کہ شیعہ کافر، اچھا جی ٹھیک، پھر آواز آئی اب بریلوی مشرک، پھر آواز آئی دیوبندی فلاں، پھر آواز آئی۔ یہ علاقائی اور شخصی صورتیں ہیں، دین ادھر سے نہیں آیا، دین سینہ الست سے آیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔